وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار پیدا کیا انسان کو من صلصال خشک مٹی سے. صلصال ایسی مٹی جو خشک ہو، جس کے اندر خشکی کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہو. ایک گیلی مٹی ہوتی ہے، گیلی مٹی کو وہ چونکہ خشک نہیں ہوتی لہذا اس پہ آواز پیدا نہیں ہوتی. اگر اس کو کسی چیز پہ ماریں یا اس پر کوئی چیز ماریں تو گیلی مٹی میں یا کیچڑ میں آواز نہیں پیدا ہوتی. تو صلصال سے مراد ایسی خشک مٹی کہ جس سے آواز پیدا ہوتی ہے اس کی خشکی کی وجہ سے. اور کل فخار، فخار ٹھیکری کی طرح، یعنی فخار کے اندر معنی ہے ایسی مٹی کا جس مٹی کو آگ پر تپایا گیا ہو. یعنی ایک تو وہ مٹی جو خشک ہو، خشک سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے پیدا کیا وہ خشک مٹی تھی، بربری مٹی تھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن کریم کی کئی آیات سے پتہ لگتا ہے گیلی مٹی سے پیدا کیا. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من طین کے الفاظ ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ سورہ مومنون میں ہے، آیت نمبر 12. ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. اور اسی طرح قرآن کریم کی اور آیات میں بھی ہے، اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کو، من طین گیلی مٹی سے. طین کہتے ہیں کیچڑ والی مٹی، گیلی مٹی. تو قرآن کریم میں زیادہ مقامات پر طین کا لفظ ہے. یہ سورہ صاد آیت نمبر 71 ہے. یہ سورہ سجدہ آیت نمبر 7 میں بھی، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. اور وہ اللہ جس نے ہر شے کو بہت اچھا کیا، ہر شے کو پیدا کیا اور اس کی پیدائش کو بہت اچھا کیا. وبدأ خلق الانسان من طین، اور شروع کیا انسان کی تخلیق کو گیلی مٹی سے. تو قرآن کریم کی بہت سی آیات سے پتہ لگتا ہے کہ انسان گیلی مٹی سے پیدا ہوا ہے. یہ سورہ انعام آیت نمبر 2 میں، هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا. اب قرآن کریم کے کئی مقامات پر گیلی مٹی کا ذکر ہے اور یہاں اب صلصال کا ذکر ہے. صلصال کا ذکر یہاں بھی ہے اور صلصال کا ذکر جو ہے وہ سورہ حجر میں بھی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ہم نے انسان کو خشک مٹی سے پیدا فرمایا، من حَمَإٍ مسنون، کالی گلی سڑی مٹی سے. حمئن کالی اور مسنون
بوسیدہ اور پرانی مٹی جو گل سڑ کر بوسیدہ ہو گئی ہو، اس کو حمیم مسنون کہتے ہیں۔ سورہ حجر میں انسان کی تخلیق گلی سڑی سیاہ مٹی سے ہوئی ہے۔ یہاں فرمایا من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو ایسی خشک مٹی سے پیدا فرمایا جو بجنے والی ہے، یعنی جو خشکی کی وجہ سے اس میں آواز پیدا ہوتی ہے، اور کالفخار، اور وہ ٹھیکری کی طرح ہے۔ فخار سے مراد ایسی مٹی جس کو باقاعدہ آگ پر تپا کر مزید سخت کیا گیا ہو۔ تو یہ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے خشک مٹی سے پیدا فرمایا۔ ایسی خشک مٹی یہ ایسی خشک مٹی نہیں ہے جو شروع سے خشک ہوتی ہے، یہ ایسی خشک مٹی ہے جس کو پہلے گیلا کیا گیا، کیچڑ والی مٹی بنایا گیا، پھر اس کو لمبا عرصہ رکھ دیا گیا، پھر وہ کالی ہو گئی، بوسیدہ گلی سڑی ہو گئی، اور پھر خشک ہو گئی، یعنی جو کیچڑ کے بعد خشک ہو گئی۔ اور تو ایسی مٹی کو صلصال کہا گیا۔ اور پھر صرف جو خود بخود لمبے عرصے کے بعد خشک ہو گئی، صرف وہ نہیں، پھر باقاعدہ اس کو آگ پر تپایا گیا، کالفخار، کہ جس کو جو ٹھیکری کی طرح ہے۔ تو ٹھیکری کی طرح فخار سے مراد ایسی مٹی جسے آگ پر تپایا گیا ہو۔ اب انسان کو گلی مٹی سے پیدا کیا گیا، یا انسان کو گلی مٹی کے بعد خشک مٹی سے پیدا کیا گیا جس میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ صلصال کا مطلب ایسی مٹی جس میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور یا پھر انسان کو فخار سے پیدا کیا گیا جس کو باقاعدہ آگ پر تپایا جائے۔ یہ اصل میں ٹکراؤ نہیں ہے، قرآن کریم کی آیات میں ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے ظاہراً۔ یہ اصل میں انسان کی پیدائش کے مرحلے ہیں، اور یہ مرحلے صرف یہ 3 نہیں ہیں کہ پہلے کیچڑ والی مٹی ہو، پھر صلصال بن گئی ہو، اور پھر فخار کی طرح ٹھیکری کی طرح بن گئی ہو۔ اور بھی زیادہ مرحلے ہیں۔ قرآن کریم کی اور آیات پہ غور کریں تو بعض آیات میں ہے کہ من تراب۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی ایک قدرت نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ روم آیت نمبر 20 میں ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا تراب سے۔ اب مٹی، اب تراب سے مراد ضروری نہیں ہے ایسی مٹی جو گیلی مٹی ہو۔ اسی طرح سورہ غافر آیت نمبر 67 اس میں بھی هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر علقہ سے۔ اسی طرح سورہ کہف میں اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو کفر کرے گا اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ اب تراب سے مراد، تراب کوئی خاص نہیں ہے گیلی مٹی کے لیے۔ اب تراب سے مراد کون سی مٹی ہے؟ ممکن ہے اس سے مراد ایسی مٹی ہو جو بالکل ابتدا میں ہوتی ہے، بربری مٹی جو گیلی بھی نہیں ہے، کیچڑ والی بھی نہیں ہے، جس میں نمی بھی نہیں ہے۔ اب بربری مٹی، جس طرح آپ مٹی دیکھیں تو عام طور پہ بربری مٹی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پانی ڈالا جائے تو کیچڑ بن جاتا ہے، پھر طین بن جاتی ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ سارے کے سارے انسان کی پیدائش کے مرحلے ہیں۔ اس کی اصل ترتیب کیا ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے، اصل ترتیب کیا ہے واللہ عالم۔ شاید اس کی ترتیب یہ ہو کہ پہلے تراب ہو، عام بربری مٹی، پھر اس کے اندر پانی ملایا گیا ہو تو وہ کیا بن گئی ہو؟ طین، کیچڑ والی مٹی، گیلی مٹی۔ اور پھر وہ جو گیلی مٹی ہے اس کے بعد پھر اسے سکھایا گیا، صلصال۔ صلصال ایسی مٹی جو خشک ہوتی ہے اور باقاعدہ اس کے اندر بجنے کی آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن عام مٹی میں بجنے کی آواز نہیں ہوتی۔ جو عام بربری مٹی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کوئی چیز ماریں تو بجنے کی آواز نہیں آئے گی، لیکن ایسی مٹی جو گیلی ہونے کے بعد خشک ہو جائے تو اس میں بجنے کی آواز آتی ہے۔ تو گویا کہ وہ بھی یعنی مٹی کے مراحل میں سے ایک مرحلہ، یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن کہہ کر پیدا نہیں کیا، بس اللہ نے مٹی سے پتلا بنایا اور ساتھ ہی بنا دیا، یعنی اللہ نے اس مٹی کو لمبا عرصہ رکھا، مختلف جگہوں سے مٹی لی، زمین سے مختلف جگہوں سے۔ وہ مٹی تراب تھی، پہلے بربری خشک مٹی تھی، پھر اس کو طین بنایا گیا پانی ملا کر، پھر اسے خشک کیا گیا لمبا عرصہ رہ کر،
پھر وہ گویا کہ سلسال ہو گئی جو گیلی کے بعد خشک ہوتی ہے اور وہ ایک جگہ جمع ہوتی ہے. جو گیلی کے بعد خشک ہوگی وہ ایک جگہ جمع ہو جائے گی، پھر وہ اسی طرح خشک ہو جائے گی. تو پھر وہ سیاہ ہو گئی لمبا عرصہ اس طرح پڑی رہنے سے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بدبو پیدا ہو گئی. من صلصال من حمأ مسنون، جس طرح سورہ حجر میں ہے. اور پھر اس کے بعد گویا کہ پھر اسے آگ پر تپایا گیا، پھر باقاعدہ اسے مزید مضبوط کیا گیا. جس طرح گملے کی آپ دیکھیں، گملہ ہوتا ہے، وہ گملہ بھی مٹی سے بنا ہوتا ہے لیکن اب وہ کافی سخت ہوتا ہے. اب گویا کہ اس کو آگ پر تپایا جاتا ہے. اس کے لیے لفظ فخار ہے جو یہاں سورہ رحمان میں آیا. تو یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے قرآن کریم کی آیات میں. یہ انسان کی تخلیق میں جو مٹی استعمال ہوئی ہے اس مٹی کے مرحلے ہیں مختلف. تو گویا کہ یہ نہیں کیا گیا کہ انسان کی مٹی کا پتلا بنایا اور ساتھ ہی اللہ نے روح پھونک دی، بلکہ اس مٹی کا پتلا جو بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ مٹی اس کو کئی مراحل سے گزارا. واللہ تعالی اعلم. فرمایا خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو. الانسان یہاں انسان سے مراد انسان کی جنس ہے یا انسانوں کا باپ سیدنا آدم علیہ السلام. جب ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو گویا کہ باقی تمام کی اصل مٹی ہی ہوئی. من صلصال کالفخار، تمام انسانوں کی اصل ایسی مٹی ہوئی. الانسان کا لفظ جنس کے لیے ہے. آپ کہیں گے کہ نہیں جی باقی انسانوں کو تو نطفے سے پیدا فرمایا. نہیں، نطفے سے تو پیدا فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک سلسلہ بنایا نکاح کا، شادی کا. لیکن چونکہ اصل مٹی ہے تو وہ نطفے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی اصل بھی مٹی ہوتی ہے، اس کی بھی اصل مٹی ہوتی ہے، جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کی اصل مٹی ہے. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نطفے سے انسان بنتا ہے وہ نطفہ بھی تو اسی مٹی، سیدنا آدم علیہ السلام کو جن کو مٹی سے بنایا گیا انہی سے اور اماں حوا سے ہی یہ نطفہ اور پھر آگے نسل چلی. تو وہ اسی مٹی والے انسان سے یہ نطفہ جو ہے وہ مرد کا اور عورت کا نکلا اور اکٹھا ہوا اور اس سے آگے مزید انسان بنے. اور پھر وہ نطفہ جو ہے وہ جس جسم سے نکلا وہ جسم مٹی سے بنا ہوا تھا. اور پھر یہ جو نطفہ ہے، یہ نطفہ اور جو انسان کی جسم کی ساری چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں مٹی سے نمو پاتی ہیں، مٹی سے یہ ان کی نشو و نما ہوتی ہے. تو اگر بعد والے انسان نطفہ سے پیدا ہو رہے ہیں، اس نطفہ کی اصل بھی مٹی ہے. انسان کے جسم کی ہر چیز کی اصل، چاہے گوشت ہو، چاہے خون ہو، چاہے نطفہ ہو، چاہے انسان کے اندر جو کچھ ہے، اس سب کی بنیاد مٹی ہے. کیونکہ انسان اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے، ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام، اور اسی مٹی سے ہی انسان خوراک کھاتا ہے. اسی مٹی سے جو سبزی اور پھل پیدا ہوتے ہیں، اور اسی مٹی سے جو چارہ پیدا ہوتا ہے وہ جانور کھاتے ہیں، اور ان جانوروں کا گوشت، بہیمۃ الانعام کا گوشت انسان کھاتا ہے. تو وہ گویا کہ بہیمۃ الانعام کا گوشت بھی اسی مٹی سے نشو و نما پاتا ہے، اور انسان کا گوشت بھی، اور انسان کی تمام خوراک اسی مٹی سے ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام ہو یا ان کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ ہوں، ان سب کی اصل مٹی ہے، یا تو اس لیے کیونکہ ہمارے جد امجد کی اصل مٹی ہے، یا پھر جس نطفہ سے سلسلہ سارا چل رہا ہے اس نطفہ کی بنیاد مٹی ہے. تو پوری بنی نوع انسانیت کی تخلیق گویا کہ اسی خشک مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح ہوتی ہے اس سے ہوئی ہے. تو یہاں الانسان سے مراد کوئی ایک انسان نہیں ہے. آپ کہیں یہ واحد کا صیغہ ہے الانسان، اس سے پیچھے الف لام ہے، الف لام جنس کا ہے. جس طرح الحمد ہوتا ہے کہ تمام قسم کی تعریفیں، حالانکہ حمد کا لفظ واحد ہے، پیچھے الف لام جنس کا معنی دیتا ہے کہ حمد کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح انسان کی جتنی اقسام ہیں، سرخ ہو، سفید ہو، سیاہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی ہو، جس علاقے کا بھی ہو، تو انسان کی ساری جنس مراد ہے. تو پیدا فرمایا اللہ نے انسان کو، انسان کی جنس کو، من صلصال، خشک مٹی سے، بجنے والی مٹی سے، کالفخار، ایسی خشک مٹی جو ٹھیکری کی طرح ہے، جس کو باقاعدہ آگ پر تپایا بھی گیا. وخلق الجان، اور پیدا کیا الجان، جن کو. یہاں الجان یہ بھی واحد ہے اور یہ بھی جنس ہے.
الف لام جنس کے لیے ہے، اور پیدا کیا جنوں کی جنس کو، یا پھر جنوں کا جو باپ ہے، جو جد امجد ہے، جس طرح انسانوں کے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام ہے، تو جنوں کا جو جد امجد ہے اس کی طرف اشارہ ہے، یا جنوں کی پوری نسل مراد ہے، پوری جنس مراد ہے۔ اور پیدا کیا جن کو من مارج من نار، شعلے سے آگ کے شعلے سے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مارج سے مراد یہ جو شعلے والی آگ ہوتی ہے، تو آگ کا شعلہ وہ مراد ہے۔ آگ جب جلتی ہے تو اس آگ کے کنارے ہوتے ہیں، تو بعض مفسرین نے مارج سے مراد آگ کے شعلوں کے کنارے مراد لیے ہیں۔ تو جنوں کو آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا، جن آگ سے ہیں اور انسان مٹی سے ہے۔ انسان کے مٹی سے ہونے میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، جنوں کے آگ سے ہونے میں جنوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جنوں کی اس میں یا انسانوں کی اس کے اندر اپنی ذاتی کوئی کارگزاری تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اور وہ تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی کارگزاری ہے، نہ کہ اس میں انسان یا جنوں کی کوئی اس کے اندر کوئی خصوصیت ہے کہ جن کہیں کہ ہم آگ سے پیدا ہوئے ہیں لہذا ہم افضل ہیں، انسان کے ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں ہم افضل ہیں۔ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اب جس نے اللہ کا حکم نہ ماننا ہو اور وہ اللہ کا حکم نہ ماننے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے بنائے کہ میں نے انسان کو اس لیے سجدہ نہیں کرنا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور انسان مٹی سے بنا ہے اور آگ تو مٹی سے افضل ہوتی ہے، تو یہ ساری تعویلیں ہیں، یہ سارے بہانے ہیں اللہ کی بات کو نہ ماننے کے، اور اس کو ہم شیطانی وسوسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ شیطانی طور طریقے ہیں۔ اللہ کا جو حکم ہے اپنی مخلوق کو، وہ یہ ہے کہ مخلوق اللہ کے حکم کی تابع ہے اور مخلوق اللہ کی بات مانے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اور فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی تھا، انہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہنے لگا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا قول ذکر کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا لہذا میں افضل ہوں، اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، وہ کمتر ہے۔ اب افضل مفضول کو کیسے سجدہ کرے؟ تو یہ سارے اصل میں شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطانی طور طریقہ ہے۔ انسان کا انسان ہونے میں اور مٹی سے ہونے میں کوئی کمال نہیں ہے، اور جنوں کا آگ سے ہونے میں، شعلے والی آگ سے ہونے میں کوئی کمال نہیں ہے۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، فرشتوں کے نور سے ہونے میں، ورنہ فرشتے کے ہم تو نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہم سب سے افضل ہیں۔ فرشتوں کا نور سے ہونے میں ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا مٹی سے بنا دیا، جس کو چاہا آگ سے بنا دیا، شعلے والی آگ سے، جس کو چاہا نور سے بنا دیا۔ تو انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی کی مختلف صورتیں، یہاں ٹھیکری کی طرح کی مٹی کا ذکر ہے، انسان کو اس سے بنایا، جنوں کو شعلے والی آگ سے بنایا، اور جیسے میں نے ذکر کیا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا۔ یہ تین مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے۔ ان تین میں سے دو تو ان کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے نیکی بدی کا، لیکن فرشتوں کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، وہ صرف نیکی ہی کرتے ہیں، نیکی ہی کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو پیدا کیا گیا نور سے، وخلق الجان من مارج من نار، جنوں کو پیدا کیا شعلے والی آگ سے، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم کو پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے وصف بیان کر دیا گیا کئی آیات میں، کئی احادیث میں۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات ذکر ہے کہ آدم کو کس سے پیدا کیا گیا۔ جنوں کا ذکر تو یہ ایک جگہ ہی ہے قرآن کریم میں کہ جن شعلے والی آگ سے بنے ہیں، اور جگہ پر ابلیس کا ذکر ہے کہ مجھے آگ سے بنایا، جنوں کا ذکر یہی ہے کہ شعلے والی آگ سے جنوں کو بنایا۔
تو آدم کو پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے وصف بیان کر دیا گیا قرآن کریم میں جگہ جگہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی کئی جگہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. آپ نے فرمایا اے لوگوں ہم سب کے سب آدم سے ہیں, ہم سب کے سب آدم کی اولاد ہیں, اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے, ہم سب مٹی سے ہیں, ہم سب برابر ہیں, کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. تو کئی احادیث میں بھی آپ نے اس حقیقت کا اظہار فرمایا, اور قرآن کریم میں بھی یہ حقیقت موجود ہے کہ انسان کس سے پیدا ہوا ہے. تو فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے, اور جن جو ہیں شعلے والی آگ سے پیدا ہوئے, اور آدم پیدا کیے گئے جو تمہیں وصف بیان کیا گیا. اچھا, اب یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بحث کھڑی کر دیتے ہیں کہ انسانوں میں سے سب سے پہلے کون پیدا ہوا. کچھ لوگ یہاں ڈارون کی تھیوری لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے کائی تھی, پہلے یک خلوی جانور تھے, پھر زیادہ خلیوں والے جانور ہوئے, اور کائی سے پودا, پودے سے پھر آگے جو ہے وہ مچھلی, اور مچھلی سے پھر آگے ارتقاء ہوتے ہوتے بندر, اور بندر سے پھر انسان بنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈائریکٹ انسان بنایا, اللہ تعالیٰ نے کوئی ارتقاء نہیں پیدا کیا. کچھ لوگ پھر یہاں یہ بحث لے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے آدم پیدا ہوئے, کہ پہلے اماں حوا پیدا ہوئیں. تو میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کسی جگہ, تو قرآن کریم سے تو پتہ لگتا ہے کہ پہلے سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے قرآن کریم سے, اور اس کی شرح حدیث مبارکہ سے, صحیح حدیث مبارکہ سے. پہلے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے, سب سے اوپر کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا. اماں حوا جو ہیں وہ صرف نر سے پیدا ہوئی ہیں, آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی ہیں, ان کی پیدائش میں کسی عورت کا حصہ نہیں ہے. اور پھر تمام جو نسل ہے وہ چلی ہے آدم اور حوا سے, ان کے اللہ نے شادی کروا دی, اور پھر ان سے آگے ساری نسل چلی ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر مرد عورت کے پیدا فرمایا, ڈائریکٹ پتلا بنا کر پھر روح پھونکی, اللہ نے اپنی روح پھونکی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اللہ کی اپنی روح سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی پیدا کردہ روح مراد ہے. اس سے کوئی یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کے اندر کوئی روح ہے جو اللہ کے اندر ہے اور اللہ نے اسی روح سے آدم کو بنایا, یہ مغالطہ نہ ہو. اللہ نے اپنی خاص پیدا کردہ روح سے آدم علیہ السلام میں وہ روح پھونکی, پہلے پتلا بنایا. تو آدم علیہ السلام کو گویا کہ نر اور مادہ کے بغیر پیدا کیا گیا, اماں حوا کو بغیر مادہ کے پیدا کیا گیا, نر سے پیدا کیا گیا. باقی تمام انسانوں کو نر اور مادہ سے پیدا کیا گیا. ایک صورت رہ گئی تھی کہ کسی کو نر کے بغیر صرف مادہ سے پیدا کیا جائے, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طور پر صرف ماں سے, صرف سیدہ مریم جو کنواری تھیں ان سے اللہ نے پیدا فرمایا. اور جنہوں نے ان کی پیدائش میں شک کیا اور کہا نہیں یہ تو نعوذ باللہ زنا کی اولاد ہیں یہودی بدبختوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اگر کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں کوئی شک ہے, اسے سمجھ نہیں آتی کہ عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے ہیں, تو وہ سمجھ لے کہ عیسیٰ کی پیدائش ایسے ہے جیسے آدم کی پیدائش. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا, اور اللہ نے فرمایا تھا کن تو ہو جا, تو وہ ہو گئے تھے. اسی طرح آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں, تو عیسیٰ بغیر باپ کی کیوں پیدا نہیں ہو سکتے؟ تو گویا کہ دونوں کو اللہ نے معجزاتی طور پہ پیدا فرمایا ہے. آدم علیہ السلام بغیر مرد عورت کے, عیسیٰ علیہ السلام بغیر مرد کے, اور اماں حوا بغیر عورت کے, اور باقی تمام انسان مرد عورت کے ساتھ. تو پیدائش کی چاروں صورتیں موجود ہیں. تو میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بندے نے یہ بحث شروع کر دی, اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اللہ نے ڈائریکٹ پیدا فرمایا انسان کو. وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے آدم سے حوا کو پیدا نہیں کیا, یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے, یہ حدیثوں میں آتا ہے, اور حدیثیں شک و شبہ پیدا کرتی ہیں جس طرح منکرین حدیث کا انداز ہے. وہ کہنے لگا کہ اس طرح نہیں ہے, پہلے اماں حوا پیدا ہوئی ہیں, ان سے آدم پیدا ہوئے. میں کہیں پڑھ رہا تھا یہ بات, اور وہ اس کی دلیل اس نے کیا دی؟ وہ کہنے لگا کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نفس واحدہ پیدا کیا. تو وہ کہنے لگا نفس واحدہ مؤنث ہے, نفس واحدہ مؤنث ہے. قرآن کی آیت پیش کرنے لگا, کہنے لگا قرآن میں ہے کہ سورہ
نساء کے شروع میں اور کئی آیات میں ہے، خلقکم من نفس واحدہ، سورہ نساء آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس سے، یہ منہا، ہا مؤنث کی ضمیر ہے اور یہ ہا کی ضمیر نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس نفس واحدہ سے اللہ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ پہلے مرد پیدا نہیں ہوا، پہلے عورت پیدا ہوئی ہے، اور اس عورت سے اس کا جوڑا پیدا ہوا یعنی آدم، اور پھر اللہ نے ان دونوں سے مرد عورت پھیلا دیے۔ تو وہ گویا کہ حضرت حوا کے حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہونے کا منکر تھا، اور وہ یہ اس کا گویا کہ موقف یہ تھا کہ یہ کہنا حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں یہ عورتوں کی توہین ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہ گویا کہ اب یہ باتیں حدیث میں ہیں اور صحیح احادیث میں، صحیح بخاری وغیرہ صحیح احادیث میں ہیں، لیکن وہ احادیث کا حوالہ پیش نہیں کر رہا تھا، گویا کہ وہ احادیث کو مانتا نہیں تھا۔ اس کو گویا کہ اس کی بات کا مطلب یہ تھا کہ احادیث تو قرآن کے خلاف ہیں، اور قرآن سے محسوس ہوتا ہے جیسے پہلے عورت پیدا ہوئی ہے، حالانکہ وہ شخص عربی زبان سے واقف نہیں ہے۔ نفس واحدہ سے مراد ایک جان ہے، اب ایک نفس ایک جان، تو نفس کا اطلاق کسی بھی انسان پر ہو جاتا ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اور نفس کا لفظ عربی زبان میں مؤنث ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے پہلے پیدا کیا انسانوں میں سے وہ نفس واحدہ وہ مؤنث تھا، اور اس مؤنث سے اللہ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، تو گویا کہ اس کی جنس مؤنث تھی۔ یہ اس آیت سے یہ دلیل لینا غلط ہے۔ اس آیت میں نفس واحدہ کی بات ہو رہی ہے، جان، اور جان سے مراد آدم کی جان بھی ہو سکتی ہے، حوا کی جان بھی ہو سکتی ہے، تو یہ آدم علیہ السلام کی جان مراد ہے، اور منہا کی ضمیر نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، نفس لفظ مؤنث ہے، اور یہ حضرت آدم بھی مراد ہو سکتے ہیں، اما حوا بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ دیگر نصوص سے پتہ لگتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام ہے۔ تو اللہ نے انسان کو ڈائریکٹ انسان بنایا ہے، اور ہمارے جد امجد ڈائریکٹ اللہ نے ان کو مٹی سے پتلا بنایا، مٹی کے مختلف مراحل کے بعد، اور اس پتلے سے سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ انسان ڈائریکٹ انسان پیدا ہوا ہے، اور اسی انسان سے انسان کی نسل چلی ہے، کوئی ارتقاء نہیں ہوا کہ انسان پہلے کچھ اور تھا، پھر ارتقاء کے بعد کچھ اور بن گیا، اور پھر جو سب سے پہلے جد امجد ہیں ہمارے وہ مرد ہیں، وہ عورت نہیں ہیں۔ اور اس کے لیے عربی سے ناواقف لوگ اس قسم کے دلائل پیش کریں، نفس واحدہ وغیرہ، تو نفس سے مراد کہ جی یہ لفظ مؤنث ہے، تو یہ اس نفس واحدہ سے مراد جان ہے، اور جان کا لفظ عربی زبان میں مؤنث ہے، اس اعتبار سے لفظ واحدہ آیا ہے اور خلق منہا آیا ہے، ورنہ یہ مراد نہیں ہے کہ چونکہ نفس کا لفظ مؤنث ہے تو اب اس سے مراد کوئی مؤنث ہستی ہو سکتی ہے، نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہو سکتا ہے، اور اما حوا کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، بلکہ آپ چھوڑیں ان تمام باتوں کو، اللہ تعالیٰ نفس کا لفظ تو کسی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ذات یا جان کے معنی میں یا ذات کے معنی میں اللہ کے لیے لفظ نفس استعمال ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے لیے نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن، اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ تجھے اور تیری ماں کو میرے علاوہ معبود بنایا گیا، تو کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا مجھے کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو معبود بنایا جائے؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میرے لائق نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو تو اس کو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے اپنے لیے نفس کا اطلاق کیا اور اللہ کے لیے بھی نفس کا اطلاق کیا، تو نفس کا مطلب جان، اور یہ لفظ نفس مؤنث ہے، تو یہ اس نفس سے مراد ایک مرد کا نفس بھی ہو سکتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی بیوی کو پیدا فرمایا ہے، جس طرح قرآن کریم میں
میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ راف آیت نمبر 199، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جنہوں نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا. اس نفس سے مراد اگرچہ لفظ مؤنث ہے، حضرت آدم مراد ہے. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر بنایا اس سے اس کی بیوی کو، اس کے جوڑے کو، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، حضرت آدم مراد ہے کہ حضرت گویا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے حضرت آدم سے ان کا جوڑا پیدا فرمایا. کیوں؟ تاکہ آدم اپنے جوڑے کی طرف سکون حاصل کریں. لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، پتہ لگا وہ جو جوڑا پیدا کیا اللہ نے بعد میں، تو وہ اس لیے پیدا فرمایا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ پہلا نفس اس دوسرے نفس کی طرف سکون حاصل کرے. پہلے نفس کے لیے یہ مذکر کا صیغہ ہے، دوسرے کے لیے مؤنث کا صیغہ ہے. یہ بالکل صریح ہے سورہ اعراف آیت نمبر 199. اور پھر یہ تو قرآن کریم سے میں بات کر رہا ہوں، احادیث مبارکہ میں آئیں وہاں تو یہ باتیں بہت صراحت کے ساتھ ذکر ہیں. اور پھر آپ دیکھیے قرآن کریم میں سے پتہ لگتا ہے کہ پہلے آدم پیدا ہوئے اور شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. شیطان نے اماں حوا کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا اور اماں حوا کو سجدہ کرنے کا حکم بھی نہیں ہوا. مسجود ملائک حضرت آدم ہیں، نہ کہ اماں حوا ہیں. حضرت آدم مسجود ملائک ہیں. اب حضرت آدم ہمارے باپ مسجود ملائک ہیں، تو تمام انسانوں کے لیے یہ بات کہہ دی جائے کہ آپ کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، وہ ایک الگ بات ہے. وہ حضرت آدم کے حوالے سے اس میں تمام انسان لے آئیں تو ایک الگ بات ہے، اس میں اماں حوا بھی آ جائیں گی. لیکن جو باقاعدہ سجدہ ہوا ہے وہ اماں حوا کو نہیں ہوا، وہ حضرت آدم کو ہوا ہے. قرآن کریم میں صراحت سے موجود ہے. تو اب جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ صرف اس بات سے انکار کرنے کے لیے کہ اماں حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں اور خود ہی سمجھ لیا کہ یہ توہین ہے عورتوں کی، ہم نے عورتوں کو توہین سے بچانا ہے. بھئی آپ عورتوں کے اللہ سے زیادہ ہمدرد ہیں، آپ عورتوں کے نبی سے زیادہ ہمدرد ہیں. تو یہ جو اس قسم کی منہ شگافیاں ہوتی ہیں جس میں ذاتی آراء اور ذاتی خیالات آ جاتے ہیں اور قرآن و سنت کے نصوص کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا ہے اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو، اور پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا. بہرحال اللہ تعالیٰ انسانوں کی پیدائش کا ذکر کر کے پھر جنوں کی پیدائش کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ساتھ کن نعمتوں کے تم دونوں اپنے رب کی تکذبان تم جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کون سی، آلائی نعمتیں، ربکما تم دونوں اپنے رب کی، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. یعنی گویا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کرنا، اشرف المخلوقات بنانا، اور جنوں کو شعلے والی آگ سے پیدا کرنا، یہ اللہ کا احسان ہے. نہ اس میں انسان کا ذاتی کمال ہے نہ اس میں جنوں کا ذاتی کمال ہے. یہ اللہ کا احسان ہے انسان اور جن پر. یہ اللہ نے فضیلت دی ہے. اگر کوئی فضیلت ہے یہ، اور یہ فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت اللہ کی دی ہوئی ہے، تو انسان کو اللہ کی اس فضیلت کا انکار نہیں پھر کرنا چاہیے. انسان کو اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. رب المشرقین و رب المغربین، جو رب ہے دو مشرقوں کا اور وہ رب ہے دو مغربوں کا. المشرقینی تثنیہ ہے، تثنیہ میں دو کا معنی ہوتا ہے. دو مشرقوں کا رب ہے، ورب المغربین، اور وہ رب ہے دو مغربوں کا. دو مشرقیں اور دو مغربیں، یہ کون سی دو مشرقیں ہیں، کون سی دو مغربیں ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ کے لیے رب المشرقین کا لفظ بھی آیا ہے. میں وضاحت کرتا ہوں دو مشرقوں سے کیا مراد ہے. اللہ کے لیے دو مشرقوں کا رب بھی آیا ہے، دو مغربوں کا رب بھی آیا ہے، اور اللہ کے لیے رب المشارق والمغارب بھی آیا ہے. جس طرح سورہ 29 پارے میں سورہ سأل سائل، سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. سورہ معارج آیت نمبر 40. پس نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی،
کہ بے شک ہم قادر ہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم ان کو تباہ و برباد کر کے ان کی جگہ نئی نسل لے آئیں۔ تو یہاں اللہ نے اپنے لیے رب المشارق والمغارب کی اصطلاح استعمال کی ہے کہ اللہ بہت ساری مشرقوں اور بہت ساری مغربوں کے رب ہیں۔ یہ سورہ معارج آیت نمبر 40، اور یہاں سورہ رحمان میں 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا ذکر ہے، اور سورہ مزمل میں 1 مشرق اور 1 مغرب کا ذکر ہے، رب المشرقی والمغربی۔ سورہ مزمل آیت نمبر 9 اللہ فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، کہ وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھو، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 9۔ تو اللہ کے لیے رب المشرق والمغرب بھی آیا، رب المشرقین و رب المغربین بھی آیا، 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا رب، اور رب المشارق والمغارب بھی آیا کہ بہت ساری مشرقوں اور بہت ساری مغربوں کا رب۔ تو کیا مراد ہے اس سے؟ مشرق کا مطلب طلوع ہونے کی جگہ، اور مغرب کا مطلب غروب ہونے کی جگہ۔ تو سورج سب سے بڑا ستارہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، ہماری آنکھوں کو سب سے بڑا ستارہ جو نظر آتا ہے سورج نظر آتا ہے۔ تو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو مشرق کہتے ہیں، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، ایسٹ، اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس کو مغرب کہتے ہیں۔ تو رب المشرق والمغرب سے مراد تو واضح ہو گیا کہ ایسٹ کا بھی، مشرق کا بھی رب، اور ویسٹ مغرب کا بھی رب جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا رب۔ 2 مشرقیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں کہ سورج روزانہ ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، روزانہ۔ آج سائنس بھی اس بات کی تائید کرتی ہے، سورج کے روزانہ طلوع ہونے کی جگہ مختلف ہے۔ روزانہ تو فرق بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ فرق بڑا نمایاں ہو جاتا ہے گرمی اور سردی میں۔ گرمی میں اور سردی میں آپ دیکھیے، گرمیوں میں سورج کتنی جلدی طلوع ہو جاتا ہے، 5 بجے، 5 بجنے سے کچھ پہلے ہی ہمارے لاہور میں سورج جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے، 4:50 55 منٹ پہ طلوع ہو جاتا ہے گرمیوں میں۔ اور سردیوں میں سورج جا کر 6 بجے، 7 بجے جا کر اس سے بھی لیٹ طلوع ہوتا ہے۔ اب جب سردیوں میں وہ 5 بجے سے بھی پہلے طلوع ہو رہا ہے، اور گرمیوں میں، اور سردیوں میں وہ 7 بجے کے بعد طلوع ہو رہا ہے، تو اس کے طلوع ہونے کی جگہ بھی مختلف ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں۔ تو یہ روزانہ اس کی طلوع ہونے کی جگہ مختلف ہے، روزانہ اس کے غروب ہونے کی جگہ مختلف ہے، لیکن یہ سردیوں اور گرمیوں میں یہ فرق بڑا واضح ہے۔ تو جہاں سردیوں اور گرمیوں کی طلوع ہونے کی جگہ کا اختلاف مراد ہے، وہاں 2 مشرقوں کا ذکر کیا، ایک سردیوں کی مشرق سورج کی اور ایک گرمیوں کی سورج کی مشرق۔ اور جہاں 2 مغربوں کا ذکر کیا تو وہ سردیوں میں سورج کا غروب ہونا جو 5 بجے کے قریب غروب ہو جاتا ہے لاہور میں، اور گرمیوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کوئی 7 بجے، 7:15 بجے جا کر غروب ہوتا ہے۔ تو جب ٹائم فرق ہو رہا ہے تو جگہ بھی فرق ہو رہی ہے، اور اس فرق کا سردیوں اور گرمیوں میں بڑا واضح نمایاں فرق ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے رب المشرقین و رب المغربین۔ اور اگر آپ روزانہ کا فرق مد نظر رکھیں تو اس لحاظ سے رب المشارق والمغارب، آپ سمجھیے کہ ایک سال میں 365 مشرقیں ہیں سورج کی، ہر روز کے الگ مشرق ہے اگر ہم عیسوی سال مراد لیں، اور ہر روز کے الگ مغرب ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے ہی سورج کو پیدا فرمایا ہے، اللہ سورج کے بھی رب ہیں، اور سورج کو ہی اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو جب سورج کے اللہ رب ہیں تو سورج کے طلوع، مشرق کے بھی اللہ ہی رب ہیں اور مغرب کے بھی اللہ ہی رب ہیں۔ اگر آپ پوری مشرق مراد لے لیں گرمیوں اور سردیوں کی، اور پورے سال کی مشرق، ایک ہی مشرق مراد لے لیں تو اللہ پوری مشرق کے رب ہیں۔ اگر گرمیوں اور سردیوں کی الگ الگ مشرق مراد لے لیں تو اللہ 2 مشرقوں کے رب ہیں، اور اگر روزانہ کے الگ مشرق مراد لے لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورج کو ہر روز الگ جگہ سے طلوع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مشارق کے رب ہیں، مغارب کے رب ہیں۔ یہ تفسیر بھی کی جا سکتی ہے رب المشرق والمغرب، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشارق والمغارب، کہ صرف سورج کے طلوع ہونے کی جگہ نہیں۔ اگر آپ رب المشرق والمغرب لیں تو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ رب المشرقین و رب المغربین سے مراد اس کائنات میں جو ہمیں سب سے بڑے ستارے نظر آتے ہیں 2،
دو ستاروں کے طلوع ہونے کی جگہ کا رب، ایک سورج کی طلوع ہونے کی جگہ، ایک چاند کے طلوع ہونے کی جگہ، دو مشرقیں، اور پھر دونوں کے غروب ہونے کی جگہ، سورج کے غروب ہونے کی جگہ اور چاند کے غروب ہونے کی جگہ، تو یہ رب المشرقین و رب المغربین. اور پھر رب المشارق والمغارب، اس کائنات میں صرف دو ستارے نہیں ہیں، دو ہیں جو ہمیں بڑے نمایاں نظر آتے ہیں، ان کے علاوہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے ہیں. ان سب کے طلوع ہونے کی جگہ بھی ہے، ان سب کے غروب ہونے کی جگہ بھی ہے، وہ بھی اللہ نے مقرر کی ہے. ان سب کا مالک بھی خالق بھی اللہ ہی ہے، اور ان سب کے طلوع ہونے کی جگہ کا مالک اور طلوع ہونے کی جگہ مقرر کرنے والا اور غروب ہونے کی جگہ کا مالک اور غروب ہونے کی جگہ مقرر کرنے والا اللہ ہے. تو گویا کہ اللہ رب المشارق والمغارب ہے. جتنے بھی سیارے ستارے ہیں، جتنے سولر سسٹم ہیں، جتنی گلیکسیز ہیں، تو ان سب کے طلوع ہونے کی جگہ کا، غروب ہونے کی جگہ کا مالک اور رب اور یہ جگہ طے کرنے والا اللہ ہی ہے. بہرحال زیادہ تر مفسرین نے سورج مراد لی ہے. سورج کی مشرق عمومی طور پر ایسٹ اور سورج کی مغرب، یا سورج کی دو مشرقیں گرمیوں اور سردیوں میں اور سورج کی دو مغربیں سردیوں اور گرمیوں میں، یا پھر سورج کی بہت ساری طلوع ہونے کی جگہیں جو روزانہ مختلف ہوتی ہیں اور سورج کی بہت ساری غروب ہونے کی جگہیں جو روزانہ مختلف ہوتی ہیں. زیادہ تر مفسرین نے یہی مراد لیا. واللہ تعالی عالم. تو یہ اللہ کی قدرت بیان ہوئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا تم دونوں انکار کرو گے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا